السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور یہ میرا چینل اردو کلاس کے حوالے سے دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا۔ اور اس میں میں آپ کو زیادہ تر نظموں کو سمجھانے کا کام پہلے چاہ رہی ہوں کہ ہو جائے، تاکہ آپ لوگوں کو شاعری بھی سمجھ میں آ جائے، الفاظوں کا ذخیرہ بھی آپ کو مل جائے، تفہیم اور یہ چیزیں میں آپ تک پہنچاؤں گی۔ یہ 7ویں کلاس کی درس کی کتاب میں شامل ہے، بارش کا پہلا قطرہ۔ اسماعیل میرٹھی اس کے لکھنے والے ہیں، شاعر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچوں کے پہلے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی نظم کے حوالے سے۔ گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ، کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس، آتی ہے برسنے سے مجھ کو شرم، مٹی پتھر تمام ہیں گرم، خالی ہاتھ سے کیا ثقافت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت، یعنی حلاوت کا مطلب مٹھاس کوئی نہیں ہے، ثقافت خالی کچھ بیکار اگر آپ ہیں یا آپ میں کچھ طاقت نہیں ہے تو آپ بیکار ہیں دوسروں کے لیے۔ اور ایک منظر وہ منظر نگاری بھی، اس میں منظر آپ کو پیش کر رہے ہیں اس کا بارش کا، جو بارش ہونے والی تھی اس کا منظر ہے۔ خالی ہاتھ سے اچھا کیا ثقافت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت، کس بڑھتے پہ میں کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری کیا طاقت ہے، میں کیا کروں، میں ڈر رہا تھا وہ قطرہ، ہر قطرے کے دل میں تھا یہی غم، سرگوشیاں ہو رہی تھیں باہم، آپس میں ان کی سرگوشیاں ہو رہی تھیں، کھچڑی سی گھٹا میں ایک پک رہی تھی، کچھ بجلی چمک رہی تھی، ایک قطرہ تھا بڑا دل آور، ہمت کے محیط کا شناور، ان میں ایک قطرہ بہت بہادر سا تھا، اس نے جو تھا وہ بڑا دل والا تھا، فیاض و جواد و نیک و نیت، بھڑکی اس کی رگ حمیت غیرت، حمیت کا مطلب غیرت، بولا للکار کے آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمین میں جاں، یاروں یہ ہچر مچر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک، یعنی اپنی جتنی طاقت ہے اتنا کر لو جتنا تم کر سکتے ہو، مل کے جو کرو گے جاں فشانی میدان پر پھیر دو گے پانی، جب مل جل کے سب کام کریں گے تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا۔ کہتا ہوں سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو میں چل، یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا، یعنی اس نے یہ کہا کہ میں جو ہوں جو ہے وہ جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے آتے ہو تو آؤ، تمہاری مرضی۔ ہر چند کے تھا وہ بے بذات کی اس نے مگر بڑی شجاعت، تھا تو وہ بہت کمزور سا لیکن اس نے بڑی بہادری دکھائی، دیکھی جرات جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی، یعنی دو چار جو ہے اور پھوٹ گئے اس کے پیچھے، پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا، آخر قطروں کا بن گیا تار، بارش لگی ہونے مسلہ دھار، پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں، تھی قحط سے پائمال خلقت، یعنی وہ جو لوگ تھے وہ قحط سے پریشان تھے، اس میں سے ہوئی نہال خلقت، اس سے وہ خوش ہو گئے بہت زیادہ اس بارش سے، جرات قطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک کام، اے صاحبوں قوم کی خبر لو، قطروں کو سا اتفاق کر لو، قطرے سے ہی ہوگی نہر جاری، چل نکلے گی کشتیاں تمہاری، یعنی کہ وہ ایک ہمت دلا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک قطرہ، اصل جو اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سوچو کہ آپ کے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے، ہر انسان کو، کسی کو بھی اللہ نے بیکار نہیں دیا، جب اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو کچھ سوچ کے بنایا ہے، اور کوئی بھی جیسے علامہ اقبال نے کہا کوئی بھی نکمی چیز نہیں ہے زمانے میں، تو ہر انسان میں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی جو ہے صلاحیت دی ہے، جو کہ وہ اس کو جس سے وہ کچھ نہ کچھ کام کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
اپنے آپ میں ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی پیروی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ جو آپ کو لگے ہمت والے لوگ ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے ہی لوگوں سے ملا کریں، اور اس قطرے کی طرح ہو جائیے کہ ایک نہیں اگر کر سکتا بندہ تو 2 مل کے کر سکتے ہیں، 2 نہیں تو 3 4 5 لوگ، جتنے زیادہ لوگ مل کے کوئی کام کریں گے تو ایک کارواں بھی بن جاتا ہے. ایک جس طرح اس قطرے میں ہمت کی کہ ایک قطرہ تو ڈر رہا تھا کہ میری کیا بساط، میری کیا طاقت تھی کہ میں اس گرم زمین کو میں کس طرح اس کو سیراب کروں گا. تو جو اس میں سے طاقتور قطرہ، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جو اللہ نے تمہیں طاقت دی اس پہ کرو وہ کام، باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. تو یہ چیز اس سبق کو آپ کو دینا چاہ رہے ہیں اس کے اندر، اور بڑا خوبصورت ہے. اور جو موسم اس وقت بارش کا ہے، اب تھوڑے دن کے بعد بارش ہوتی رہے گی انشاءاللہ، تو یہ اس کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. اس کا عنوان ہے بارش کا پہلا قطرہ. تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اس میں جو مشکل الفاظ یہ ہیں کہ جو ثقافت، حلاوت، اور یہ ہم کیا کہلاتے ہیں، ہم وزن جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں، وہ ہیں یہ. اور اس طرح کے حلاوت مینس مٹھاس کو کہتے ہیں. پھیکی باتوں کے ساتھ ایک کنیکٹ ہے. پھیکی باتیں، مٹھاس اس میں کہاں سے آئے گی جب تک کہ آپ میں کوئی طاقت نہیں ہے. تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. شجاعت مطلب یہ کہ بہادری کو کہتے ہیں. یہاں پہ لکھے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. بساط مطلب اوقات کیا ہے میری، ٹھیک ہے، ناچیز، بیکار، کچھ بھی نہیں ہوں. حلاوت مٹھاس، باہم آپس میں. شناور چھڑکنا، جواد عقل مند. حمیت غیرت. پچر باتیں، کچر پسر کہتے ہیں نا. جافشانی محنت. برملا کھل کر کہنا. بے بذات کمزور. پیروی نقل. خیابان گھر. پامال مشکل میں ہونا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اسی طرح کے سوالات ہوں گے. اس میں کیا نصیحت ہے؟ تو اس کی نصیحت اس میں یہ کہ مل جل کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم مل جل کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. ایک آدمی نہیں کر سکتا، تو کئی لوگ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سوال ہے کہ اس کو مد نظر، ایک تو خلاصہ آئے گا، ایک تو یہ، دوسری کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا آج کل ہمیں زیادہ ضرورت ہے مل جل کے کام کرنے کی اور مشکلات سے، تاکہ ہم نکل سکیں. اور ہمیں جو سستی کاہلی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کاموں کو پورا نہیں کر پاتے، اس کو ہمیں دور پھینکنا پڑے گا اور ہمیں سے اپنی نصیحت لینی پڑے گی. اس میں سوال ہے کہ ہم اچھی بات سمجھتے ہیں اور تعریف تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. مطلب دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، خود نہیں کرتے. تو یہ کہنا آسان ہوتا ہے مگر عمل کرنے میں محنت ہوتی ہے. یہ بدقسمی سے ہماری قوم کا ایک المیہ ہے کہ مطلب ایک شعر ہے کہ آرزو ہے وفا کرے کوئی، دل ہی نہ چاہے تو کیا کرے کوئی. تو دل آرزو کرنے میں تو کوئی محنت نہیں لگتی، لیکن یہ کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اور اس کو کس طریقے سے پورا کرنے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہنا آسان ہوتا ہے اور کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کون سی قومیں جو ہیں جو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ قومیں جو کام چور ہوتی ہیں اور پھر بغیر محنت کے اچھا صلہ بھی چاہتی ہیں اور ایمان سے خالی ہوتی ہیں، غلامی پسند ہوتی ہیں، بزدل ہوتی ہیں، بے ایمان ہوتی ہیں، اور وہ قومیں معاشرے جو ہیں تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے ہماری یہ قوم ایسی ہو. اللہ تعالیٰ ان کو اس میں ہمت حوصلہ پیدا کرے. صحیح ہے. تو اس طرح کی اس کے اندر سوال ہوں گے. اس میں آپ کے منظر نگاری بھی ہے ایک طرح سے. تو اس میں ایک دوسرا سوال آپ کو اس طرح کا آ سکتا ہے کہ آپ برف باری کا منظر پیش کریں، اور بھی ایسے خوبصورت منظر ہوتے ہیں. کسی باغ کا منظر ہے، کسی سمندر کے پاس کھڑے ہو کے آپ بتا سکتے ہیں کہ سمندر کا منظر ہے، سورج ڈوبنے کا منظر ہے. تو یہ ایک طرح سے منظر نگاری بھی ہے. اور آپ جو ہیں مختلف منظروں کو لکھنا سیکھیں. آپ اپنی کاپی کتاب میں لکھ لیا کریں کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، پہاڑ میں کھڑے ہو کے آپ کو پہاڑ اچھے لگ رہے ہیں، تو آپ پہاڑوں کی منظر کیسی کریں، منظر لکھیں. نہیں ہے تو آپ لوگوں کی ہیلپ سے لیں. آپ اس طرح کے
किताबें लें जिसके अंदर मंजर निगारी बयान की गई हो और समंदर के पास खड़े होकर आप लिख सकते हैं। कितने खूबसूरत लगता है सूरज डूबने का मंज़र। एक हमने और नज़म पढ़ी थी शफ़क़ के नाम से, वो भी एक मंजर निगारी थी। फिर एक शाम, अभी मैं एक और नज़म आपके सामने पेश करूँगी शाम के हवाले से। हफीज़ जालंधरी की बेहतरीन नज़म है और वो शाम का मंज़र उसमें खूबसूरती से पेश किया गया है। तो ये आपकी सोच जो होती है इंसान के पास आ तो रही है, तो ये अल्फाज नहीं आते। अल्फाज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे लोगों में उठना बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लुग़त को इस्तेमाल करें, अपनी लुग़त अपने साथ रखें और अल्फाज़ों का ज़ख़ीरा बनाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी क्लास में फ़ायदा हो रहा होगा। मुझे सबसे बड़ी फ़िक्र यही है। देखते रहिए उर्दू क्लास और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाइए और कमेंट्स में चाहें तो आप लिख सकते हैं आपको कुछ सीखना है, कुछ आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर मैं इस पर गौर करूँगी। शुक्रिया।